پڑھتی ہوں. کچھ مہینے پہلے میرے بابا نے میری آن لائن اسٹڈی کے لیے ایک موبائل خریدا. موبائل جس لڑکے سے خریدا وہ ہمارے گلی کے پیچھے والی سائڈ رہتا تھا. اس کا نام محسن عرف ارمانی، والد کا نام ہے بلال جٹ. تو اس نے کچھ عرصے کے بعد اس نے بابا نے موبائل میں میموری کارڈ اور سم وغیرہ ہم نے لگا دی تھی اس میں. میرے بابا ایجوکیٹڈ نہیں تھے، میں کالج چلی گئی تھی. میری غیر موجودگی میں میرے بابا نے یہ کہا کہ یہ محلے کا لڑکا ہے. اعتماد کے طور پہ اس کے پاس آئی ڈیز بنوانے کے لیے چلے گئے. تو اس نے بابا کو یہ کہا کہ تم میرے لیے پانی لے کر آؤ. بابا جب گھر میں آئے پانی لینے کے لیے تو اس نے موبائل کی جی میل اکاؤنٹ سارا ڈیٹا ہیک کیا. اس میں سے جو اس نے اکاؤنٹس بنائے تھے وہ اکاؤنٹس اس نے اپنے موبائل میں بھی ہیک کیے. کچھ عرصہ جیسے گزرا اس نے میرے نمبر پہ مجھے میسج کیے، دھمکیاں دی. تو مجھے یہ کہا کہ مجھے پیسے دو 50,000 ورنہ میں تمہاری تصویریں پوسٹر بنا کے اپلوڈ کروں گا، وائرل کروں گا. تو میں نے اپنی فیملی کو بتایا. میرے ابو نے اس کے فادر کو بلا کے سمجھایا کہ آپ کا بیٹا ہماری بچی کو دھمکیاں دے رہا ہے. لیکن پھر بھی اس کے والد نے اس کو سمجھانے کے بجائے الٹا اس کو یہ کہا کہ آپ ان سے پیسے مانگو اور تصویریں ڈیلیٹ کرو. اس کے بعد اس نے فیک آئی ڈیز بنائی اور میری تصویریں اپلوڈ کرنی اسٹارٹ کی. اس کے ساتھ ایک اور لڑکا ملوث ہے جس کا نام ہے سجاد محمد، لیکن اس کے والد کا نام نامعلوم ہے. اس نے بھی جو فیس بک پہ تصویریں اپلوڈ ہو رہی تھی وہ سجاد محمد کر رہا تھا، اور جو ٹک ٹاک پہ اپلوڈ ہو رہی تھی وہ محسن عرف ارمانی اپلوڈ کر رہا تھا. کچھ عرصہ گزرا پھر میں نے اپنا کالج جوائن کیا. جب میں کالج گئی تو راستے میں مجھے اغوا کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور تیزاب پھینکنے کی دھمکیاں دی. تو وہاں سے پھر میں ڈر کے مارے میں نے کالج جانا بند کر دیا. میں نے پھر اپنی فیملی کو بتایا کہ یہ میرا پیچھا کر رہے ہیں. پھر ہم یہاں پہ ہمارے جو SHO تنویر دنیا صاحب ہیں، ہم ان کے پاس گئے، ان سے درخواست کی. انہوں نے کہا کہ یہ سائبر کا ہے، آپ سائبر میں جائیں. تو ہم FI سائبر کرائم میں گئے. 31 تاریخ 10واں مہینہ 2024 میں میری کمپلین سائبر میں ہوئی. تو سائبر نے بھی جب میری کمپلین لے لی اس کے بعد سارے میں نے اس کو اپنے جو ڈاکومنٹس ہر چیز ان کو دی، لیکن انہوں نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. آج ابھی 5واں مہینہ ہونے کو آ رہا ہے لیکن ان کا کوئی رسپانس نہیں آیا، ان کی تحقیقات ابھی مکمل نہیں ہوئی. پھر یہاں پہ دوبارہ ہم تنویر دنیا صاحب کے پاس گئے. انہوں نے پھر MC ان پہ کٹوائی. تو جو مقصود چنا صاحب تھے انہوں نے بہت اچھا تعاون کیا میرے ساتھ. جب تک وہ تھے تو میرے مجرم جیل میں تھے، مجھے انصاف ملا. لیکن جب ان کو دوبارہ ہٹا دیا گیا، جب ابھی نیو جو SHO آئے ہیں ثناء اللہ پور، انہوں نے مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کیا. پہلے تو جو جج ATC کے جج ہیں انہوں نے 3 مہینوں کے بعد انہیں ضمانت دے دی پیسوں کے طور پہ. پھر میں نے دوبارہ 22 ایکڑ ان پہ کروائی. لیکن پھر بھی جو پہلی جب میری کورٹ تھی تو جج نے مجھے یہ کہا کہ میں نے آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، تو آپ 28 تاریخ کو آئیے گا، آپ کی 28 تاریخ کو دوبارہ کورٹ ہوگی. تو انہوں نے جو ثناء اللہ پور تھا جج نے ان سے رپورٹ مانگی، جبکہ میری پرنسپل اور پولیس والوں نے مل کر میرے خلاف یہ رپورٹ دی کہ بچی کا کوئی ایڈمیشن نہیں ہے. ثناء اللہ پور نے میرے بابا سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی کہ آپ 20,000 ہمیں دیں تو ہم آپ کی بچی کے حق میں رپورٹ دیں گے. میرے بابا مزدوری کرتے ہیں، میرے بابا کے پاس پیسے موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے میرے بابا نے کہا میں پیسے نہیں دے سکتا. تو انہوں نے میرے خلاف یہ رپورٹ دی کہ بچی کا ایڈمیشن نہیں ہے، جبکہ میرے پاس اپنی کالج کے ہر ڈاکومنٹس موجود ہیں. اگلے مہینے میرے ایگزام ہے، میرے پاس ایگزامینیشن سلپ اور ID کارڈ موجود ہے جو میں نے ابھی پہنا ہوا ہے. پھر مجرم جب یہاں سے رہا ہوئے انہوں نے پھر وہی حرکتیں اسٹارٹ کر دی، تصویریں اپلوڈ کرنا اسٹارٹ کر دی اور پھر میرا پیچھا کرنا اسٹارٹ کر دیا. جب تک یہ 3 مہینے تھے تو میں نے اپنی اسٹڈی کنٹینیو کی تھی. مجھے کوئی انہوں نے سیکورٹی نہیں دی، مجھے کسی چیز کا انصاف نہیں ملا. میں بھی اپنی اسٹڈی سے بھی ہاتھ دھو کے بیٹھی ہوں، میں نہ باہر نکل سکتی ہوں. مجھے معاشرے والے غلط نظروں سے دیکھتے ہیں، اور معاشرے میں جو ابھی یہ میری تصویریں لے کر گلی گلی میں ہر آدمی کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ یہ بچی ان کی ایسی ہے. تو میں آپ سب سے یہی گزارش کرتی ہوں، DGI سندھ، فیڈرل انویسٹیگیشن اور جو بھی بڑے ادارے، میں سب سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ مجھے انصاف دلوائے. کیونکہ آج معاشرے میں مجھے انصاف نہیں ملے گا تو معاشرے میں کئی بچیاں اس چیز کا شکار ہوں گی. تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ مجھے انصاف دلوائے اور جتنا جلدی ہو میرے مجرموں کو پکڑا جائے. تو پرنسپل کس وجہ سے کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارے پاس ایڈمٹ نہیں ہے؟ پرنسپل ان کے ساتھ ملوث ہے. پولیس والوں کے ساتھ انہوں نے رپورٹ کس میں نہ بھیجی ہے پرنسپل نے، کیونکہ جو لڑکا محسن ولد بلال ہے وہ پرنسپل کے جو ہسبینڈ ہے ان کی جگہ میں رہ رہا ہے، انہوں نے رہائشی دی ہوئی ہے. تو جب پرنسپل کو وہ لڑکا پرنسپل سے 4 دفعہ کالج میں ملاقات بھی کر چکا ہے. پرنسپل میں ایک دن کالج گئی، مجھے انہوں نے دھمکیاں دی. پرنسپل کا نام کیا ہے؟ نام بتائیں. ابرین مقبول. عائشہ کالج؟ جی، عائشہ گرلز ڈگری کالج کی وہ پرنسپل ہے.
جی انہوں نے اسٹڈی جب سائبر والوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی پرنسپل سے گئے، پھر انہوں نے انکار کر دیا. پھر ہم نے تنویر ٹنیا صاحب کو کہا، انہوں نے پھر بی سیکشن کے پولیس کو کہا کہ آپ جائیں اٹینڈنس لے کر آئیں. پرنسپل نے سیدھا انکار کر دیا، میرے ڈاکومنٹس آگے پیچھے کر دیے کہ بچی ہمارے پاس کوئی ایڈمیشن ہے ہی نہیں رابعہ محمد اعظم کی. تو میری یہی گزارش ہے کہ مجھے انصاف دلوائے جتنا جلدی ہو.